اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر سورہ عادیات نمبر 100 بحوالہ تفسیر نمونہ حصہ اول۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا، اس میں 11 آیات ہیں۔ سورہ العادیات کے مطالب اس بارے میں کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا یا مدینہ میں، مفسرین کے درمیان شدید اختلاف ہے۔ بہت سو نے تو اسے مکی شمار کیا ہے جبکہ ایک جماعت اسے مدنی سمجھتی ہے۔ آیات کے مقطع کا مختصر اور چھوٹا ہونا اور قسموں پر تکیہ اور اس طرح مسئلہ معاد کے بارے میں بیان ایسے قرآن میں جو اس کے مکی ہونے کی تاکید کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف اس سورہ کے قسموں کا مضمون جہاد کے مسائل زیادہ مناسبت رکھتا ہے، جیسا کہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا۔ اس طرح وہ روایات جو کہتی ہیں سورہ جنگ ذات سلاسل کے بعد نازل ہوا، یہ وہ جنگ ہے جو ہجرت کے 8ویں سال واقع ہوئی اور اس میں کفار کے بہت سے گروہ قیدی بنا لیے گئے اور انہیں محکم رسیوں سے باندھ لیا گیا، لہٰذا اس کا نام ذات سلاسل ہو گیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ آیات کی تفصیل میں آئے گی۔ اس سورہ کے مدنی ہونے پر گواہ ہے، یہاں تک کہ ہم اس سورہ کے آغاز کی قسموں کو حاجیوں کے منا و مشعر کی طرف جانے پر ناظر سمجھیں، تب بھی یہ مدینہ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مراسم حج اپنی اکثر فروعات کے ساتھ زمانہ جاہلیت کے عربوں میں بھی سنت ابراہیمی کے اقتدار کرنے کی وجہ سے رواج رکھتے تھے، لیکن وہ خرافات کے ساتھ ایسے آلودہ ہو چکے تھے کہ وہ بات بعید نظر نہیں آتی کہ قرآن نے اس کی قسم کھائی ہو۔ ان تمام جماعت کی طرف توجہ کرتے ہوئے ان تمام جہات کی طرف توجہ کرتے ہوئے ہم اس کے مدنی ہونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جو کچھ بیان کیا گیا اس سورہ کے مطالب بھی واضح ہو گئے ہیں کہ آغاز میں کچھ بیدار کرنے والی قسموں کا ذکر کرتا ہے اور اس کے بعد بنی نوع انسان کی چند کمزوریاں مثلاً بخل اور دنیا پرستی کو درمیان میں لے آتا ہے، اور انجام کار مسئلہ معاد پر ایک مختصر گویا اشارے اور بندوں پر خدا کے علمی احاطہ پر سورہ کو ختم کرتا ہے۔ اور اس کی فضیلت، اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے اور تو ان تمام حاجیوں کی تعداد جو کہ عید قربان کی رات مزدلفہ میں توقف کرتے ہیں اور وہاں حاضر رہتے ہیں، 10 گنا زیادہ نیکیاں اسے دی جائیں گی۔ ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیا ہے، جو شخص سورہ العادیات کو پڑھے گا، اس کی مداوات کرے گا تو خدا اسے قیامت کے دن خصوصیت کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کے ہمراہ مبعوث کرے گا اور آپ کی جماعت میں اور آپ کے دوستوں کے درمیان۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورہ العادیات نصف قرآن کے برابر ہے۔ یہ بات کے بغیر ظاہر واضح ہے کہ یہ تمام فضیلتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنا لیں اور اس کے تمام مطالب و مضامین پر ایمان رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا ان الانسان لربه لکنود
إن على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے، ان فراٹے بھرتے ہوئے سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو میدان جہاد کی طرف پیش رفت کرتے ہیں، اور اس کی قسم جو اپنے سموں سے پتھروں پر ٹاپ مارتے ہیں اور چنگاریاں نکالتے ہیں، اور صبح ہوتے ہی دشمن پر یلغار کر دیتے ہیں، اور اس سے ہر طرف گرد و غبار ہی گرد و غبار کر دیتے ہیں، اور یکا یک دشمن کے دل بادل میں گھس جاتے ہیں۔ بے شک انسان اپنے پروردگار کی نعمتوں کے سامنے ناشکر اور بخیل ہے، اور وہ خود بھی اس معنی پر گواہ ہے۔ وہ مال کے شدید لگاؤ اور محبت رکھتا ہے، اور وہ خود بھی اس معنی پر گواہ ہے، اور وہ مال کے ساتھ شدید لگاؤ اور محبت رکھتا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ اس دن جو بھی قبروں میں ہیں وہ سب زندہ ہو جائیں گے، اور جو کچھ سینوں میں اندر چھپایا ہے وہ آشکار اور ظاہر ہو جائے گا، اور اس دن ان کے پروردگار ان سے مکمل طور پر باخبر ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شان نزول۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ سورہ جنگ ذات سلاسل کے بعد نازل ہوا، اور اس کا واقعہ اس طرح ہے۔ ہجرت کے 8ویں سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ 12,000 سوار زمین یلیس سے مجتمع، اور انہوں نے دوسرے کے ساتھ یہ عہد کیا ہے کہ جب تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور علی علیہ السلام کو قتل نہ کر دیں، مسلمان کی جماعت کو منتشر نہ کر دیں، آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ پیغمبر اکرم نے اصحاب کی ایک بہت بڑی جماعت کو بعض صحابہ کی سرکردگی میں اس جانب روانہ کیا، لیکن وہ کافی گفتگو کے بعد بھی بغیر کسی نتیجہ کے واپس لوٹی۔ آخر کار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مہاجرین و انصار کے ایک گروہ کثیر کے ساتھ ان کی جنگ کے لیے بھیجا۔ آخر کار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو مہاجرین و انصار کے ایک گروہ کثیر کے ساتھ ان سے جنگ کے لیے بھیجا، اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ دشمن کے علاقہ کی طرف روانہ ہوئے، اور رات بھر میں سارا سفر طے کر کے صبح دم دشمن کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔ پہلے تو ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا، جب انہوں نے قبول نہ کیا تو ابھی فضا تاریک ہی تھی کہ ان پر حملہ کر دیا اور انہیں درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ ان میں سے کچھ کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو اسیر کر لیا، اور بکثرت مال غنیمت کے طور پر حاصل کیا۔ سورہ عادیات میں نازل ہوا ہے کہ ابھی سربراہان اسلام مدینہ کی طرف لوٹ کر نہیں آئے تھے، پیغمبر خدا اس دن صبح نماز کے لیے آئے تو اس سورہ کی نماز میں تلاوت کی۔ نماز کے بعد صحابہ نے عرض کیا، یہ تو ایسا سورہ ہے جسے ہم نے آج تک نہیں سنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، علی علیہ السلام دشمنوں پر فتح یاب ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور جبرائیل نے گزشتہ رات یہ سورہ لا کر مجھے بشارت دی ہے۔ کچھ دن کے بعد علی علیہ السلام غنائم اور قیدیوں کے ساتھ مدینہ میں وارد ہوئے۔ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اس سورہ کے واضح مصادیق میں سے ہے، اس کا شان نزول نہیں ہے۔